بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ نے غصے میں کہا، تم اندھے ہو کیا؟ وہ آدمی اندھا ہو گیا۔ سامعین، یہ واقعہ بہت بڑے بزرگ کا گزرا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک بزرگ مراقبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دوسرا شخص ان کے پاس سے گزرا، اندھیرا تھا، اس کو ٹھوکر لگ گئی۔ بزرگ صاحب نے فوراً اس شخص سے کہا، کیا تم اندھے ہو؟ یہ کہتے ہی وہ شخص اندھا ہو گیا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بزرگوں پر کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اس وقت جو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہی ہو جاتا ہے، اور یہ صحیح بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعہ فرض کی ادائیگی کے بعد میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں، جب بندہ میرا مقرب اور محبوب ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے کلام کرتا ہے۔ بس یہی وہ مقام ہے جس پر پہنچ کر یہ حال ہو جاتا ہے کہ جو اس کی زبان سے نکل جاتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ یہ بزرگ صاحب بھی اسی مرتبے کو پہنچے ہوئے تھے۔ تو بزرگ صاحب مراقبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، جو ہی وہ شخص ٹھوکر مارتا ہے فوراً بزرگ صاحب کی زبان سے نکلتا ہے، کیا تم اندھے ہو؟ تو فوراً وہ شخص اندھا ہو جاتا ہے۔ پھر کیا تھا؟ وہ نابینا شخص بزرگ کے شیخ کے پاس جاتا ہے اور پورا واقعہ، پورا قصہ سناتا ہے۔ شیخ صاحب بزرگ صاحب کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے وجہ سے یہ شخص نابینا ہو گیا، اندھا ہو گیا۔ اب آپ کے ہی ذمے میں ہے کہ اس شخص کی پورا خیال رکھنا کہ مثلاً پیشاب، پاخانہ، کہیں آنے جانے، کھانا وغیرہ ساری چیزوں کا انتظام اور پوری خدمت تیری ذمہ داری ہے، آپ اس کی خدمت کریں گے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بزرگ اس نابینا کا خدمت کرتے رہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد شیخ صاحب اس نابینا شخص کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نابینا، دیکھو کہ جس دن بزرگ صاحب مراقبہ میں بیٹھے ہوں اور پہلی کیفیت میں ہوں، جس طریقے سے تمہیں جس وقت بزرگ صاحب نے کہا تھا کہ تم اندھا ہو جاؤ، کیا تم اندھے ہو، تو جو کیفیت اس وقت تھی ویسے ہی کیفیت جس وقت ہو تم اس بزرگ کے پاس چلے جانا اور قصداً جان بوجھ کر ان کو ٹھوکر مار دینا۔ بزرگ صاحب مراقبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ شخص ویسے ہی کرتا ہے جیسا شیخ صاحب نے کہا تھا۔ وہ شخص جاتا ہے اور قصداً جان بوجھ کر بزرگ صاحب کو ٹھوکر مار دیتا ہے۔ بزرگ صاحب فوراً یہ کہتے ہیں، دیکھ کر چلو۔ جو ہی بزرگ صاحب نے یہ بات اپنی زبان سے نکالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کی زبان کے مطابق کام کر دیا، یعنی فوراً اس اندھے کو، اس نابینا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی عطا کر دی، اس کا آنکھ ٹھیک کر دیا۔ یہ ہوتی ہے بزرگوں کی زبان کی طاقت، یہ ہوتی ہے بزرگوں کی طاقت، یہ ہوتی ہے بزرگوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کہ ایسا تعلق بنا لیتے ہیں کہ جس طریقے سے جو ہی زبان سے نکالتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ان کے زبان کے مطابق کام کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بزرگوں کی خدمت کریں، بزرگوں سے دعائیں لیں، ان کی عزت و احترام کریں، کہ بزرگوں کی تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس انداز میں ہوتا ہے کہ بزرگ صاحب جیسے ہی زبان سے جو بھی باتیں نکالتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً سنتے ہیں اور فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اور یہ سچ بات ہے، جس طرح کے انبیاء کے لیے معجزات ہوتے ہیں اسی طرح اولیاء کے لیے کرامات ہوتی ہیں، اور یہ حقیقت بات ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگوں کی عزت اور قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی دعائیں لینے کی کوشش کریں۔